حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ زمین و آسمان ہی نہ بنا. پھر آپ کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. پاک مٹی سے بنایا, اس میں روح ڈالی, پھر اس روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں. حدیث میں باقاعدہ ان کے نام ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. اس میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی. ان روحوں میں ایک سفلی مخلوق بھی آ گئی جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو گیا. اس کے لیے کل شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تھا اسا مڈو پلیت نہ سے. اب جو لوگ حضور پاک کی صحبت میں رہے ان کے نفس پاک ہو گئے, اور جو آپ سے دور ہے وہ آپ کے زمانے میں ہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا. آپ کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نفسوں کو پاک کیا وہی داتا صاحب بنے اور خواجہ صاحب بنے. اب یہ دین اور فرقے کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا وہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. آپ کی اولاد یہ کلمہ پڑھتی. قابیل کے قتل کے بعد آپ کی اولاد دو ٹولوں میں تقسیم ہو گئی. مذہب سے باغی ہو گئے. انہوں نے براہ راست ایک ٹولے نے براہ راست اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کری اور کہنا شروع کر دیا. وہ نبوت سے کٹ گئے. آج تک 6000 سال ہو گئے, آج تک وہ ایشور اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کافر ہی رہے. اور وہ جن لوگوں نے سنی اللہ کا کلمہ پڑھا انہی میں سے نبوت جاری رہی. نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ولی بھیجے. جو لوگ ولیوں سے کٹ گئے وہ کافر تو نہ ہوئے لیکن ان کے نفس کافر ہی رہے. ظاہری میں وہ عابد زاہد بن گئے, پاک باز بن گئے, لیکن نفسوں کی وجہ سے یہ شو تکبر کا شکار ہو گئے اور ان سے 72 فرقے وجود میں آئے. اب اس وقت 72 فرقے ہیں, ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. اب جو نفسوں کی وجہ سے فرقے بنے, نفس کوئی شیطان ہے, شیطان کی وجہ سے جو فرقے بنے وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح فرقہ نہیں, کوئی فرقہ صحیح نہیں. حضور پاک کے زمانے میں فرقے نہیں ہوتے تھے, صرف امتی ہوتے تھے, صرف امتی ہوتے تھے. اور امتی وہ ہوتا ہے جس میں نور ہوتا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. جب امتیوں سے نور نکلا سنی شیعہ وابی بنتا گیا. اگر دوبارہ نور آ جائے کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وابی ہوں, یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کے بغیر یہ نفس پاک نہیں ہو سکتا. آپ نے عالموں کو بھی کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تاج العلم تبریزی نشد, کہ مولوی کبھی بھی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ رہے. مولوی کو ایک علم ملا, علم ظاہر ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم ملے. ایک تو میں بتا دیا, اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 3 علم ملے. ایک آنکھ کے لیے, زبان والوں کے لیے, ایک دل والوں کے لیے, اور ایک صرف آنکھ والوں کے لیے, وہ میرے لیے.
آگے جس کو میں چاہوں آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو. جب علماء کسی حکومت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو، لیکن حکومت کو بھی کوئی نہیں پتا کہ ولیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے. لوگ پھر علماء کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بتاؤ ولیوں کی تعلیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں شریعت کی ہے، سب کچھ شریعت کی ہے. پھر وہ شریعت کو اپناتے ہیں. جب شریعت اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ تو وہ بہت بڑا ولی بن جاتا ہے. وہ تو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ ولیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. خواجہ صاحب اور غوث پاک بھی ان کی زد میں آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو شہادت کے فتوے لگے ان میں بھی ان کا ہاتھ تھا. عبادت نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے. اور اس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے مسجد ٹانی مندر ٹانی جو کچھ کہنا ہی ایک بندے کا دل نہ ٹانی رب دلوں میں چلا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رہتا ہے. ولیم بور بہت بڑا عالم تھا. اب یہ نفس پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے. وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا. میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، میں تو مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھی. اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا؟ فوراً نے صحیح بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے نہیں پڑھا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا اس کا؟ وہ جو نوری قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں، وہ نوری کے الفاظ سے ہے. وہ سینہ جس سینے سے ٹکرایا وہ بھی نوری ہو گیا. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کالے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف الفاظ ہے، ان سے نور بنانا پڑتا ہے. یہ صرف الفاظ ہیں. اب نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہے تو نور بنتا ہے. اب تم نے کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عام نہیں ہے. اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں. بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، وہ تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مناتے ہیں. 101 دفعہ جب اللہ اللہ بنتا ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے. وہ 10-20 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے. وہ جب مکمل 101 دفعہ تسبیح چلے تو نور کی معمولی سی چنگاری اٹھتی ہے. وہ جو نور بنتے ہیں وہ انگلیوں میں. اب جو زبان سے عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان کے بعد اندر نہیں جاتا. اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے. جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے. ٹک ٹک اندر ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ مناتے ہیں. جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے. وہ نور پھر انگلیوں میں نہیں، باہر نہیں، وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے. خون سے پھر وہ نور نسوں میں چلا جاتا ہے.
نسوں سے ہو کر ہوا وہ روح تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ روح پیدا ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب وہ نس میں نور جاتا ہے، چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، پھر منتہی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں، جب نفس پاک ہو جائے تو پھر قرآن پڑھے، پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا، پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ اللہ جب وہ پاک ہوا تو قرآن اس کے اندر اترا نا، تو پھر اس کے اندر جو کالے الفاظ درج تھے وہ نور سے چمکنے شروع ہو گئے نا۔ تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو وہ خود پاک ہو گیا، ایک ہی چیز ناپاک تھی، وہ پاک ہو گئی، وہ ساری پاک ہو گیا۔ اگر وہ عام آدمی تھا تو قرآن سے اس کو ہدایت حاصل ہو گئی، اگر وہ عالم بھی تھا تو پھر وہ نور علی نور بن گیا نا، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا، اسی نے وہ کافروں کو مسلمان بنایا نا۔ ایسی عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ایسی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے۔ اور جن لوگوں نے نفس پاک ہونے کے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے۔ وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں، وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ عالم ربانی نے جہاں فتنہ ہوا مٹایا، اور یہ جو عالم سو ہیں روزانہ ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی، کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ سامعین کرام، سرکار مشتاقین کے روحانی اور عظیم اور پوری ہی ہماری کتاب سے مستفید سرکار فرما رہے تھے۔ آئیے سرکار مشتاقین کی روحانی کتاب کے بعد سرکار کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ قصیدہ کے لیے گزارش کروں گا یونس بھائی ملتان سے سرکار مشتاقین کی محبت سے ہمارے دلوں کو پرنور فرمائیں۔ تمام بھائی ان کی جو ہے مل کر ان کے ساتھ سرکار مشتاقین کے قصیدے میں شرکت کیجیے گا تاکہ ہمارے سینوں میں سرکار مشتاقین کی محبت پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام اہلیان لاہور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد فرمایا اور محبت کے ساتھ سرکار کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی حضوری میں دوستان عزیز، مجھے چند جملے بھی آپ تک پہنچانے کا حکم ملا ہے۔ اس موقع کی نسبت سے ایک پیغام جو آپ تک پہنچانا ہے مرشد کریم کے الفاظ میں۔ ہر شجر باثمر نہیں ہے، ہر بوٹی بااثر نہیں ہے، ہر طفل بمکتب نہیں ہے، ہر بندہ باشر نہیں ہے۔ فرق ہے صرف اتنا کہ تیری نظر نہیں۔ شیشے کو تو ہیرا بنائے تو قصور کس کا؟ میری ان باتوں پہ تجھے یقین نہ آئے
تو قصور کس کا، خود بھی کعبہ ڈھونڈنے نہ جائے تو قصور کس کا۔ دوستان عزیز، گفتگو جو میں نے اخذ کی، محترم ذوالفقار قادری صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، یہ موقع خوشیوں کا موقع ہے، محبتیں بانٹنے کا موقع ہے، ادب و آداب کا موقع ہے۔ ہم سرکار کی بارگاہ سے جو اکتساب فیض حاصل کر رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر ادب آ گیا۔ اگر ادب آ گیا تو کامیابی ہو گئی۔ اور ادب آتا کیسے؟ حکیم الامت کا ادب دیکھیے، فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے بار الہ تو بادشاہ ہے اور میں فقیر اور عاجز مسکین ہوں۔ روز محشر عذر ہائے منتظر، جب میرا اعمال نامہ روز محشر میں تیری بارگاہ میں پیش ہو، گر تمی بینی حسابم نہ خوشی، اگر میرا حساب کتاب لینا بہت ضروری ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ کے نہاں ہوگی، تو پھر آقا کی نگاہ سے پوشیدہ رکھ کے میرا حساب لینا کہ میں اپنے گناہ ان کے سامنے پیش ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ ادب